غزہ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے قیام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اس میں پاکستان کو بھی کہا گیا ہے مبینہ طور پر, اور انڈونیشیا اور دیگر مسلمان ممالک پر مشتمل ایک فوج تیار کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں اعجاز ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی, لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ کس حد تک یہ معاملہ جو ہے غزہ والا اسٹیبلائز ہو سکتا ہے واقعی with the presence of such a force, اور پاکستان کے لیے اس میں کیا implications یا difficulties آگے آ سکتی ہیں. جی بہت اہم سوال ہے. اس کے اوپر میرا نقطہ نظر میرے خیال میں نے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کے پروگرام پہ پیش کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی وہ اسٹیو وٹکوف لے کے گیا ہے ریزولوشن کے جی یہ کوئی یو این سیکورٹی کاؤنسل کا مینڈیٹ ہونا چاہیے اس کے پیچھے. تو ایک تو وہ ایک بالکل واضح چیز ہونی چاہیے کہ یہ اقوام متحدہ کا مینڈیٹ ہو, اور وہ چیپٹر 6 کے نیچے ہی ہوگا. ہونا تو ویسے چیپٹر 7 کے نیچے چاہیے, کیونکہ صہیونی ریاست جو ہے اس نے جس قسم کی جینوسائیڈ کی ہے وہاں پہ, تو صہیونی ریاست کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرانا چاہیے اور اس کو ایکسکیوز می کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے, کیونکہ امریکہ تو وہ صہیونی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور صہیونی ریاست کے جو وزیر اعظم ہے جو شیطان یاہو, اس کو باضابطہ جو ہے وہ ڈرافٹ بھی دکھایا گیا تھا. آپ کے 2-3 ناظرین نے ایک دفعہ اعتراض کیا تھا کہ میں اس کو شیطان یاہو کیوں کہتا ہوں. ان کی خدمت میں عرض ہے کہ میں اس کو شیطان یاہو کہتا رہوں گا, اور اس کے پیچھے بہت واضح وجوہات ہیں. اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے, میرا نہیں. خیر اینی وے وی گیٹ بیک ٹو دا ٹریک. ابھی جو پہلا فیز ہے اس کے اندر بھی بار بار وائلیشنز ہوئی ہیں صہیونی ریاست کی طرف سے سیز فائر کی. جو سیکنڈ فیز کے بارے میں ابھی تک واضح بات نہیں ہے. حماس نے یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ وہ ڈس آرم صرف اس وقت ہوں گے جب ایک کنسنسس پیلسٹینین جو ہے وہ گورننس باڈی جو ہے وہ غزہ میں آ جائے گی. ایک بات وہ ابھی تک آئی نہیں ہے, اور جو اس وقت معاملات ہیں وہ جو سو کالڈ پیس بورڈ ہے اس کی بھی کوئی تشکیل کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. اس میں جو جنگی جرائم میں ملوث جو بش کا پوڈل ہوا کرتا تھا ٹونی بلیئر, اس کو تو ویسے ہی ہر کسی نے رد کر دیا اور فلسطینیوں نے بھی رد کر دیا. اور یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ آپ فلسطینیوں کے اوپر جو ہے ایک اور جو ہے وہ باہر سے کوئی گورننگ باڈی لا کے بٹھا دیں تاکہ وہ ایک آکوپیشن سے نکل کے دوسری آکوپیشن میں چلے جائیں. اسی طرح ایک آپ فوج جو ہے وہ تشکیل کرتے ہیں جس کا مینڈیٹ جو ہے وہ کلیئر نہ ہو. صہیونی ریاست کی جو قابض افواج ہیں ان کا جو وڈرال نہ ہو, تو اس قسم کی صورتحال میں پاکستان کا اس طرح کی فوج میں شامل ہونا جو ہے وہ بالکل غلط ہوگا. کیونکہ ہم نہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کسی پر فائر کریں, نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ہم پر فائر کرے. ہماری تمام تر جو سپورٹ ہے فلسطینیوں کے لیے جو کہ جو مورل لیگل گراؤنڈز کے اوپر ہے, اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ابھی تک جو بات ہو رہی ہے کہ کس کی فوج جائے گی اس کے اندر پاکستان کا ذکر نہیں ہے. اور اگر ایک فلسطینی گورننگ باڈی وہاں پر قائم ہوتی ہے, حماس جس کا حصہ ہے, اور ہماری اس باڈی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, اور وہ باڈی ہمیں درخواست دیتی ہے کہ آپ اقوام متحدہ کے اس قرارداد کے تحت آپ اپنی فوجیں بھیجیں, then it's fine. لیکن امریکہ کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر فوج کا وہاں پہ جانا قطعی طور پر غلط ہے. اچھا اجاز ہے, لیکن وہ امریکہ کے کہنے پر یا نہیں, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سارے دست وہاں پر اس چیز کی ضرورت تو ہے نا کہ جینوسائیڈ جو ہے اس میں کوئی تعطل تو آئے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے 2 سال سے خیر یہ تو بڑا پرانا جاری ہے. میری بات سنیں دیکھیں یہ دس از اے نو برینر. یہ تو دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اس جینوسائیڈ کو ختم نہ کیا جائے. وہ تو آبویسلی یہ تو ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. My point is
آئی ایم میکنگ 2 points here. ہاں ایک میں نے آپ کو پہلے پوائنٹ دے دیا کہ بھائی ابھی تک وائلیشنز ہو رہی ہیں اور وہ ابھی تک جو ہے وہ دے آر کلنگ پیپل ان غزہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پر تو جو سیٹلر وائلنس ہے اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو اس سارے معاملے کے اندر ذکر ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ مسلمان ممالک، سب نہیں، کچھ مسلمان ممالک جیسے متحدہ عرب امارات ہو گیا یا بحرین ہو گیا یا سعودی عرب ہو گیا، یہ جو ہیں ان کی تو نیت میں فطور ہے. یہ سارے کے سارے تو جا کے جپا مارنا چاہتے ہیں. درست درست. ابھی اسرائیل کی ایک ڈیفنس مینوفیکچرنگ فرم ہے جس کا آفس جو ہے وہ ابو دھابی میں کھلا ہے. جی 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 بالکل. $34 بلین کا گیس کا سودا جو ہے مصر نے کیا ہے ان کے ساتھ. واو آئی ڈidn't know. I mean, it's available. The news is available. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریاستیں ہیں ان کی نیت میں ویسے ہی فطور ہے. یہ چاہتی ہیں کہ حماس کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ اخوان المسلمون سے ان کو جو ہے نا خطرہ ہے. رائٹ رائٹ. سارا کیا یہ ہے. اب اگر ہم ان کی اقتداء میں اس کے اندر گھس گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ بالکل. یہ آپ کی بات میں بالکل وزن ہے کہ یہ والا مسئلہ جو ہے اس سے جو بنیادی کوز ہے اس وقت جو پرابلم ہے وہ حل ہونے والا نہیں ہے. بڑھتے ہیں اپنے آخری ٹاپک کی طرف اور وہ میں چاہوں گا کہ وہ بھی بڑا ایک اہم معاملہ اور حساس معاملہ بھی ہے بڑی حد تک. کہ دیکھیں چند روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دوسرے ممالک نیوکلیئر ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں. مثلاً چین، شمالی کوریا، روس اور پاکستان ایسا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ زیر زمین کرتے ہیں جہاں ہم دیکھ نہیں سکتے. اس پر آج پاکستان نے جواب دیا کہ وہ کچھ ایسا نہیں کر رہا. یہ ٹرمپ صاحب کو جانک کیا سوجی ہے اعجاز اگر سرے سے ہی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو یہ پھر یا تو فالٹی انٹیلیجنس ہے یا پاکستان آج کل ٹرمپ کے حواسوں پہ سوار ہے یا ہر وقت ذہن میں رہتا ہے. جی ٹرمپ کو تو الف بے کا نہیں پتا اس کی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت کو ایک موقع مل گیا. جی بالکل. جو ترجمان ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کا، اس نے کہا وہ دیکھو پاکستان یہ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر منسٹری آف فارن افیئرز نے پھر جواب دیا کہ یار یہ بالکل لغو اور بیہودہ بات ہے. دیکھیے ایک نیوئنس ہوتا ہے، ایک باریکی ہوتی ہے، ایک فرق ہوتا ہے کہ آپ جو ڈلیوری سسٹمز ہیں ان کا جو ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایک نیوکلیئر ویپن کا ہاٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک فرق ہوتا ہے. اسی طرح جو نیوکلیئر ویپن کا جو ہاٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اور جو سب کرٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، میں ابھی آتا ہوں سب کرٹیکل ٹیسٹ کی طرف، اس کے اندر فرق ہوتا ہے. ہاں جو اسمالر اسکیل سب کرٹیکل ٹیسٹنگ ہے یہ تو امریکہ بھی کر رہا ہے، روس بھی کر رہا ہے، چین بھی کر رہا ہے. ہم نے نہیں کی بائی دا وے، جی ہم نے نہیں